ہندوستان میں وقف ترمیمی بل کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر کی گئی درخواستوں پر جلد سماعت کی اپیل کی گئی ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ہندوستان کے چیف جسٹس سنجیو کھنہ نے جمعیت علماء ہند کی طرف سے پیش سینئر وکیل کپل سبل کی دلیلوں کو غور سے سنا۔ بینچ نے کہا کہ عرضیوں کی فوری سماعت کے لیے فہرست سازی کرنے کی ضرورت ہے۔ راجیہ سبھا رکن اور سینئر وکیل کپل سبل نے وقف قانون پر سپریم کورٹ میں جلد سماعت کی گزارش کی ہے، جس کے بعد چیف جسٹس سنجیو کھنہ نے کپل سبل اور دیگر کو یقین دہانی کرائی کہ وہ عرضیوں کی فہرست سازی کرنے پر فیصلہ کریں گے۔ اپنی عرضی میں جمعیت علماء ہند نے کہا ہے کہ یہ قانون ملک کے آئین پر جو نہ صرف اپنے شہریوں کو یکساں حقوق فراہم کرتا ہے بلکہ انہیں مکمل مذہبی آزادی بھی دیتا ہے، براہ راست حملہ ہے۔ پاکستانی سیکورٹی فورسز نے ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے ٹکوارہ میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن کیا ہے، جس میں فائرنگ کے تبادلے کے بعد 9 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا نے خبر دی ہے کہ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے بتایا ہے کہ آپریشن 6 اور 7 اپریل کی درمیانی شب میں کیا گیا۔ ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا ہے۔ پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والے دہشت گردوں میں دہشت گرد گروہ کا ایک سرغنہ شیریں بھی شامل ہے، جو کئی بے گناہ شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث رہا اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو انتہائی مطلوب تھا۔ دوسری جانب شمالی وزیرستان میں بھی پاکستانی فوج نے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کر کے متعدد دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ پاکستان میں نکٹا کے بورڈ آف گورنرز میں دہشت گردی کے مکمل سدباب کے لیے ایک نئے ادارے کی منظوری دی گئی ہے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے زیر صدارت نکٹا بورڈ آف گورنرز کا 5واں اجلاس منعقد ہوا، جس میں نیکٹا کے تحت قائم ادارے نیشنل انٹیلیجنس فیوژن اینڈ تھریٹ اسسمنٹ سینٹر کی منظوری دی گئی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے آگاہ کیا کہ دہشت گردی کے مکمل سدباب کے لیے انٹیلیجنس فیوژن اینڈ تھریٹ اسسمنٹ سینٹر قائم کیا گیا ہے۔ تمام صوبائی دارالحکومتوں میں بھی ادارے کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس ادارے کا قیام نیکٹا کے حقیقی مقاصد کے حصول کی طرف اہم قدم ہوگا اور نیشنل ایکشن پلان پر مکمل عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے کارآمد ہوگا۔ نیکٹا کے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس میں پاکستان کے سیکریٹری داخلہ، چیف کمشنر اسلام آباد، 4 صوبائی سیکریٹریز داخلہ اور پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور گلگت بلتستان کے IGs شریک ہوئے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے ذریعے بڑے پیمانے پر ٹیرف عائد کرنے اور چین کی جانب سے امریکی مصنوعات کے خلاف جوابی اقدام کے نتیجے میں عالمی منڈی میں تیل کی قیمت میں مزید کمی ہوئی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی میدان میں کشیدگی اور اقتصادی جمود کے امکان کے پیش نظر عالمی منڈی میں تیل کی قیمت میں ایک بار پھر گراوٹ دیکھی گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق خام تیل $64 فی بیرل کی سطح پر آ گیا، جبکہ WTI خام تیل $60 فی بیرل میں فروخت ہو رہا ہے۔ علاوہ ازیں عالمی سطح پر گیس کی قیمت 1.5% کمی کے ساتھ $3.77 فی MMBTU ہوگی۔ واضح ہے کہ اس سے پہلے 3 اپریل کو عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 7% تک کمی ہوئی تھی۔ روسی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ اس کے فوجیوں نے یوکرین کے سومی علاقے کے ایک دیہات کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ روسی وزارت دفاع کے بیان میں کہا گیا ہے کہ نارتھ زون سے متعلق ایک بٹالین نے ایک پیشگی کارروائی میں سومی کے علاقے میں واقع باسو کا دیہات آزاد کرا لیا۔
اس رپورٹ کے مطابق 2022 میں جب سے یوکرین جنگ کا آغاز ہوا ہے اس وقت سے اب تک پہلی بار روسی افواج نے سومی علاقے کے کسی دیہات کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتین نے بھی مارچ میں ہی اعلان کیا تھا کہ روسی فوج نے کورس کے علاقے میں اپنے بارڈر کو عبور کر لیا ہے۔ یوکرینی فوج نے اگست کے مہینے میں کورس کے علاقے پر حملہ کیا تھا، لیکن ماسکو نے ابھی حال ہی میں اس علاقے کے ایک بڑے حصے کو واپس لے لیا۔ دوسری جانب یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے امریکی حکام سے اپیل کی ہے کہ وہ یوکرین کی ایئر ڈیفنس سیکورٹی کے لیے اقدام کریں۔ اناتولی نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یوکرین کے صدر نے کہا ہے کہ اس نے وزارت دفاع اور وزارت داخلہ کو فرمان جاری کیا ہے کہ فرمت رامشتائن کے ساتھ اجلاس سے پہلے پیٹریاٹ بیٹریوں سمیت اضافی دفاعی سسٹم کی فراہمی کے لیے بین الاقوامی اتحادیوں بالخصوص امریکہ سے رابطے تیز کر دے۔ زیلنسکی نے ٹیلی گرام پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ پہلی ترجیح ایئر ڈیفنس بالخصوص پیٹریاٹ، اس کی تعیناتی اور تمام تفصیلات کے لیے دباؤ ڈالنا اور ہم آہنگی پیدا کرنا ہے۔ ایسی حالت میں جب روس اپنی پیش قدمی جاری رکھے ہوئے ہے، یوکرین نے سنیچر کے دن 7 بار روس کے انرجی کے اسٹرکچر پر حملہ کیا ہے۔ روسی وزارت دفاع نے رپورٹ دی ہے کہ یوکرین کی مسلح افواج نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران روس کی انرجی کی تنصیبات پر 7 بار حملہ کیا ہے۔ روسی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ یوکرین کے فوجیوں نے کریما، بریانسک، روستوف اور وورونج کے علاقوں پر حملہ کیا ہے۔ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کے دورے امریکہ کے موقع پر غزہ پر صہیونی حملوں میں شدت آ گئی ہے۔ العربی الجدید نیوز ایجنسی نے پیر کے روز غزہ پٹی میں ہونے والی تازہ ترین صورت کے حوالے سے اپنی ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ غزہ میں جاری قتل عام اور غزہ کے محاصرے کی شدت کی وجہ سے پیدا ہونے والے انسانی بحران کے درمیان غاصب صہیونی فوج نے غزہ کے مرکز میں واقع دیر البلح شہر کے مغربی حصے سے فلسطینیوں کو نکل جانے کا حکم دیا ہے۔ صہیونی فوج کا کہنا ہے کہ وہ اس علاقے میں فوجی کارروائی کرنے جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں فلسطینی ذرائع نے دیر البلح شہر کے مغرب میں ایک رہائشی مکان پر بمباری اور شہدائے الاقصی اسپتال کے اندر ایک کیمپ پر اسرائیلی جنگی طیاروں کے حملے میں متعدد فلسطینیوں کے شہید اور زخمی ہونے کی خبر دی ہے۔ فلسطینی ذرائع ابلاغ نے جنوبی غزہ کے علاقے خان یونس میں ناصر میڈیکل کمپلیکس کے قریب صحافیوں کے خیمے پر بمباری بھی کی ہے۔ فلسطینی ذرائع ابلاغ نے جنوبی غزہ کے علاقے خان یونس میں ناصر میڈیکل کمپلیکس کے قریب صحافیوں کے خیمے پر بمباری کی بھی خبر دی ہے۔ اس بمباری میں 2 صحافی شہید اور 9 زخمی ہوئے ہیں۔ اس حملے کے حوالے سے ایک صحافی کے کیمرے سے بنائی گئی ویڈیو سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی ہے، جس میں ایک صحافی کو آگ میں جلتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ جنوبی غزہ کے علاقے رفح پر بھی اسرائیلی جنگی طیاروں کے شدید حملے ہوئے ہیں۔ موصولہ رپورٹوں کے مطابق اسرائیلی آرٹلری یونٹ نے غزہ شہر کے جنوب مشرق میں واقع علاقوں پر گولہ باری کی ہے۔ دریں اثنا فلسطینی ذرائع نے غزہ پٹی پر گزشتہ روز ہونے والے حملوں میں کم از کم 40 فلسطینی شہریوں کی شہادت کی اطلاع دی ہے۔ صہیونی وزیر اعظم نے اپنے دورے واشنگٹن کے موقع پر گرفتاری کے ڈر سے اپنا راستہ تبدیل کر لیا۔ صہیونی اخبار ہآرتس نے رپورٹ دی ہے کہ نیتن یاہو کے طیارے نے واشنگٹن پہنچنے کے لیے طویل ترین راستہ اختیار کیا تاکہ ان ممالک کی فضائی حدود سے عبور نہ کرے جن کی طرف سے نیتن یاہو کی گرفتاری کے وارنٹ پر عمل درآمد کا امکان ہے۔ اخبار ہآرتس کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو خدشہ ہے کہ آئرلینڈ، آئس لینڈ یا ہالینڈ کے ہوائی اڈوں پر نیتن یاہو کے طیارے کی ہنگامی لینڈنگ کی صورت میں یہ ممالک انہیں گرفتار کر سکتے ہیں۔ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو آج واشنگٹن پہنچے ہیں، جبکہ عالمی فوجداری عدالت غزہ میں نسل کشی کے جرم میں ان کی گرفتاری کا وارنٹ جاری کر چکی ہے۔ بنگلہ دیشی طلباء اور عوام نے صہیونی حکومت کے خلاف مظاہرہ کر کے فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔
موصولہ رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش کی پرائیویٹ یونیورسٹیوں کی طلبہ تنظیموں اور عوام نے دارالحکومت ڈھاکے میں اسرائیل مخالف مظاہروں اور ملک بھر کے تعلیمی اداروں میں ہڑتال کی کال دی تھی۔ ڈھاکے میں ہونے والے مظاہرے میں موجود براک یونیورسٹی کے طالب علم فرانیس نے کہا ہے کہ جو کچھ غزہ میں ہوا ہے وہ ایک جنگی جرم ہے اور اسرائیل غزہ کو کنٹرول کرنے کے لیے وحشیانہ قتل عام کر رہا ہے۔ طلبہ تنظیموں کے رہنماؤں نے کہا کہ عالم اسلام کو متحد اور سیاسی اقدامات سمیت مؤثر اقدامات انجام دینے اور اسلامی ممالک کو فلسطینیوں کے حقوق کی بحالی کے لیے نوجوانوں کی ایک عالمگیر تحریک شروع کرنی چاہیے۔